وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه رزقك وتمتع فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة القائم یا باب الحوائج ادرکنی ادرکنی بآواز بلند صلوات اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں با جماعت عبادت فرمائیں بلند صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات والہ طیبین طاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما نعرہ تکبیر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلامت رہیں نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر مولا فرماتے میرے ظہور کی کثرت سے دعا مانگا کرو اس میں تمہاری مشکلات کا حل ہے یا امام المنتظر یا امام المنتظر بآواز بلند صلوات نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد کرم ہے آل یاسین کا کرم ہے آل یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد سانسوں کے حکمران 14 معصومین کے خزانوں کا مختار کل بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گھرد کے تبرک کے صدقے میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسائے دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا سلامت رہیں جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس اہتمام جتنے بیٹھے ہیں بشعور جتنا شکر ادا کریں حق ادا نہیں کر سکتے کس بات کا کہ اس پروردگار نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دو اہبانیان مجلس حاضرین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما مالک اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما مالک اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما مظلوموں کی حفاظت فرما اور سب سے بڑی دعا سلطان زمان ولی العصر حجت الدوران کے ظہور میں تاجیل فرما سیدہ کے لال کی شاہی نصیب فرما مالک اللہ ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرما جو راستے میں رکاوٹیں مشکلیں ہیں مالک وہ دور فرما
دعاؤں کی قبولیت مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم نہایت واجب الاحترام، لمبی بات نہیں، وہ جو حکم ہے 1 گھنٹے کا، گھنٹے کی بات ہی نہیں، چند منٹوں کی حاضری ہے۔ میرے بعد میرے بھائی شعور صاحب تشریف فرما ہے۔ آج پہلی مرتبہ نہیں، وہ ہمیشہ ہی شفقت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی مہربانی کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے، اللہ ظرفی ہے، مولا عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ ہے اجازت بات شروع کی جائے؟ محبان محمد و آل محمد، صادق امام کا فرمان ہے، صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ شاہ جی معصوم فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، اللہ کسی کو اپنا مقربین بنانا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے دل میں میرے داد حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، کسی پہ فضل چاہتا ہے، کسی کو اپنا مقربین بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں میرے داد حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس سے پہلے شاہ جی بھی فرما رہے تھے، حسین محسن انسانیت ہے۔ کیسا محسن بھائی جان؟ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء، توریت، زبور، انجیل، قرآن اور اسلام اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے جس محسن کا شکریہ ادا کریں اسے حسین کہتے ہیں۔ آباد رہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء، توریت، زبور، انجیل، قرآن اور اسلام ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے جس محسن کا شکریہ ادا کریں اس ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اگر بیدار ہیں تو لفظ کہنے جا رہا ہوں، جو بنجر زمین کو معلیٰ بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو بنجر زمین کو معلیٰ بنائے، اور یاد رکھیں بنایا اللہ نے اپنے نور سے، بنایا اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ صدیوں کا سوال ہے بھائی جان، بنایا اپنے بھائی جان بنایا اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ کہ یاد رکھو ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا۔ توجہ سلامت رہیں۔ ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، اور انہیں لباس بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا۔ حسین بادشاہ نے کہا میں فیصلہ دوں گا۔ مولا کیسے؟ کہا 10 محرم زیر خنجر، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، نو کے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ آباد رہیں۔ زیر خنجر سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، اور نو کے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ میرے دوستو، ہمارے یہ مجالس جو ہیں درس گاہ ہیں، ہم نے یہاں سے نفرت تقسیم تو کرنی نہیں، محبت کے ساتھ ایک پیغام ہے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی جن کے دلوں میں عزت مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں، میں ذمہ داری سے بات دور تک جا رہی ہے، دنیا کے ذہنوں سے یہ بات نکالنا چاہتا ہوں۔ نئی نسل کو یہ کہہ کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے قریب نہ جاؤ، یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ میں منبر پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم کل بھی صحابہ کے نوکر تھے، ہم آج بھی صحابہ اکرام کے نوکر ہیں۔ میرے کروڑوں سلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر میں سلام کیوں نہ بھائی جان کروں۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ سرکار سید ساجدین زین العابدین
دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے سید ساجدین کہتے ہیں اے اللہ رحمت نازل فرما اصحاب محمد پر جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ جب سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما اصحاب محمد پر جنہوں نے حق کا، ہم تو صحابہ کرام کے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ میرے دوستو ہم نے محبت کے ساتھ پیغام دینا ہے، وہ پیغام سنیں، میں سلام کروں، ہے اجازت؟ پیغام میرا یہ ہے کہ دنیا والوں، ذاکرین بیٹھے ہیں، میں ان سے بہت چھوٹا ذاکر ہوں، پیغام یہ ہے کہ دنیا والوں تمہیں مدینہ یاد ہے، مدینے کے وارث یاد نہیں۔ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں کیا بات ہے، کعبے کا حاجی ہوں، 6 مرتبہ کا ظاہر ہوں، ترس ہے والی مشہد والی خراسان کا، لجپالی کریمی ہے ان کی۔ میں نے دیکھا مدینے کی گلیاں چومتے لوگ، ہمیں اختلاف نہیں، بسم اللہ، نسبت ہے سرکار خاتم النبیین سے، چومنی چاہیے۔ اگر بیدار ہے تو جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے کسی نے سلیمان محمدی سے پوچھا تھا، سلیمان تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، یہ بتا بندے کو بولنا کتنا چاہیے اور چپ مدینہ یاد ہے، مدینے کے وارث یاد نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جو حاجات لے کے آئے ہیں پرآشوب دور میں، مولا سب کی عزت محفوظ رکھے۔ مدینہ یاد ہے، آباد رہیں، سلامت رہیں، سلام ہے۔ اسی طرح کے سارے آمادہ ہو جائیں تو پھر بات اور مختصر ہو جائے گی۔ مدینہ یاد ہے، مدینے کے وارث یاد نہیں، بزرگوں مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، قرآن یاد ہے، قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ تو پھر جلدی کر رہا ہوں، اور شادی جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ ضائع ہو جائیں۔ مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں، دین یاد ہے، وارث یاد نہیں، آب زمزم یاد ہے، آب زمزم کا وارث یاد نہیں، صفا اور مروہ یاد ہے، صفا اور مروہ کا وارث یاد نہیں۔ اگر بیدار ہیں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں، دین یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ لوگوں جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے وہ تمہیں یاد ہے، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ عمران یاد ہی نہیں۔ سلامت رہیں، شاہ جی ڈیوٹی تو ہو گئے، سلامت۔ بادشاہ جو اسلام کے دسترخوان پہ پلیں، اسلامی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا جتنا وظیفہ لگا تھا، لکھا ہے جو اسلام کے دسترخوان پہ پلیں وہ یاد ہیں، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ سرکار عمران یاد ہی نہیں، وہ کل ایمان کا باپ یاد ہی نہیں۔ واہ مسلمان، غور کی بات ہے نا، لمحہ فکریہ شاہ جی، زد تو نہیں۔ بھائی جو پانی کا گلاس دے، بھائی آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی مانگا، آپ کو پانی کا گلاس مل گیا، تو آپ کا ضمیر کیا کہے گا؟ جی سلامت رہیں،
شکریہ ادا کر. ضمیر کہے گا اس کا شکریہ ادا کر. تو مسلمانوں بڑے آرام سے جملہ کہنے کی اجازت دیں. جو پانی کا گلاس دے اس کا شکریہ یاد ہے، اور جو رسالت پال کے دے وہ نگہبان رسالت یاد ہی نہیں، وہ محافظ یاد ہی نہیں، وہ کل ایمان کا باب یاد ہی نہیں. بھائی جان، کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی؟ اوئے ہوئے 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 شاہ جی، جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی، اسے ابو طالب کہتے ہیں. کون ابو طالب؟ جس کے دنیا چھوڑنے پر سرکار مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑے. اسے سر جس کے دنیا چھوڑنے پر سرکار کو مکہ شاید چھوڑنا پڑے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. کون ابو طالب؟ جس کے پاس کافر مشرک. توجہ بھائی جان، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا فرماتا ہوں. مالک شعور کی اور بلندیاں عطا فرمائے، اور جیسے جیسے شعور میں پختگی آئے گی ویسے ویسے معرفت کی بلندیاں اپنی عروج پہ جائیں گی. مالک سب کو سلامت رکھے. میرے دوستو، کون ابو طالب؟ جس کے پاس کافر مشرک، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جس کے پاس کافر امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. کون ابو طالب؟ کائنات جس کے احترام میں اٹھے، کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کی آنے پہ مصطفیٰ اٹھ کے تعظیم کریں. اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، نہیں، جب بھی سیدہ تشریف لاتی تھی کائنات کے نبی پہلے کھڑے ہوتے، پھر چل کے استقبال کرتے، شاہ جی پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پھر سر اور ہاتھوں کے بوسے لیتے. ام المومنین نے پوچھا تھا، یا نبی اللہ آپ باپ ہیں یہ بیٹی ہے، آپ باپ ہیں یہ بیٹی ہے. سیدہ جب بھی تشریف لاتی ہے آپ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر چل کے استقبال کرتے ہیں، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ اور سر کے بوسے لیتے ہیں. پر ام المومنین، میں وجود کتاب ہوں، یہ حقیقت کتاب ہے. سلامت رہے. کائنات جس کے احترام میں اٹھے، کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کے آنے پر سرکار مصطفیٰ اٹھ کے استقبال کرے اسے سیدہ بطول کہتے ہیں. اور جس کے آنے پہ حلالی و بیدار رہنا، جس کے آنے پہ سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے جس کا استقبال کرے اسے علی کہتے ہیں. اور جس کے آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہ آباد رہے جی. اس ہستی کو سرکار عمران کہتے ہیں. میرے دوستو، اسلام کے محسن کون ہیں؟ دین کے محسن کون ہیں؟ میرے دوستو، آیت میں نے وہ تلاوت کی ہے، بہت ختم کرنے لگا ہوں. آیت وہ تلاوت کیا میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے. یاد ہے جی، سب کو یاد ہے. اسے کہتے ہیں درود والی. جی جب بھی پڑھتا ہے مؤذن اذان تو پہلے یہ پڑھتا ہے جی. اللہ کہہ رہے ہیں میں درود بھیجتا ہوں، میرے ملائک بھی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی توجہ ہے،
بات مشکل تو نہیں، درود بھیجو، اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں تسلیم کرو، جو پہنچ گئے سلام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہیں تسلیم کرو، اور یاد رکھو جنہیں تسلیم کیا جائے، بڑے آرام سے جملہ کہنے لگا ہوں، اگر ضائع ہو تو مجھے دکھ ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہیں تسلیم کرو، اور یاد رکھو ہم کئی سو سالوں سے یہی تو پیغام دے رہے ہیں کہ جب خدا کہہ رہے انہیں تسلیم کرو اور انہیں تسلیم کرو، اور جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی، آباد رہیں، پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی۔ اور سرکار نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو میرا ہاتھ دست عدل ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ دست عدل، علی کا ہاتھ دست عدل، سرکار حسن کا ہاتھ دست عدل، سرکار حسین کا ہاتھ دست، کائنات کے نبی نے فرمایا تھا میرا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی کلنا محمد۔ ان کا علم علم رسول، ان کا علم علم مصطفیٰ، ان کی شریعت شریعت مصطفیٰ، ان کی اصل اصل مصطفیٰ، ان کی عزت عزت مصطفیٰ۔ اسی لئے تو کائنات کے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ دست عدل، علی کا ہاتھ دست عدل، حسن کا ہاتھ دست عدل، حسین کا ہاتھ دست عدل، اور یاد رکھو دست عدل دست ظلم پہ بیعت نہیں کرتا۔ دست عدل دست ظلم پہ بیعت، اللہ کہہ رہے انہیں تسلیم کرو بھائی جان، اللہ کہہ رہے تسلیم کرو۔ آخری بات مالک اگر ہم انہیں تسلیم کر گئے ہمیں دے گا کیا؟ بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ اندر لبے دکی مجھے ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ میں مجلس پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ میں سنوں گا تو کیا ملے گا؟ حالانکہ بندے کو ہر وقت مرضی پروردگار کے تابع رہنا چاہیے۔ میں اکثر مجلسوں میں بھائی شعور جملہ کہا کرتا ہوں، امام حسین کا ترس ہے، کریمی ہے، میرے پاس علی برائے فروخت نہیں، میرے پاس علی برائے فروخت نہیں، عشق کی نماز ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے انہیں تسلیم کرو۔ جوش ادراک میں جس وقت ثنا کرتا ہوں، لفظ کو ندرت ابلاغ عطا کرتا ہوں، انہاں دی طرف میں پانا کہ وصف حیدر سے مجھے خلد نہیں ہے درکار، یہ میرا فرض ہے میں فرض ادا کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، اللہم صلی اللہ۔ اس بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اللہ کہہ رہے انہیں تسلیم کرو۔ شاہ جی سمیٹنے لگا ہوں، دیکھا کیسے سمیٹتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے انہیں تسلیم کرو، مالک تسلیم کر گی ہمیں کیا دے گا؟ آوازیں دو چیزیں دوں گا، اختیار دوں گا۔ اختیار پہ آپ بولے ہی نہیں، میں اللہ اختیار بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا۔ اختیار پہ بات، انعام پہ سلام۔ اختیار کیسا؟ مسجد کے باہر کھلی فضا، اوپر صاحبان نہ ہو تو کھلی ہے، آسمان نظر آ رہا ہے نا، کھلی فضا میں ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھے ہیں، شیعوں کیسا منظر ہوگا؟ اختیار بتانے لگے انہیں تسلیم کرو، اختیار کتنے مل جائیں گے؟ اختیار کتنے مل جائیں گے؟ لو جی آسمان سے پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے، آپ نے دیکھے ہیں نا جی، پرندے دیکھے نا پرواز کرتے ہوئے گزرے، کہتے بڑی دفعہ علی بادشاہ نے دیکھا عین اللہ نگاہوں سے، علی دیکھ کے فرماتے میرے چاہنے والوں، اختیار بتانے لگا ہوں شاہ جی، علی فرماتے میرے چاہنے والوں، یہ پرندے ابھی ابھی جو گزرے ہیں نا، یہ ابھی ابھی گزرے ہیں، یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے۔ نہیں نہیں سارے بندے بولے ہی نہیں، بھائی جان تھکاوٹ تو نہیں ہو گئی؟ ابھی ابھی پرندے جو گزرے ہیں یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے، سلام کر کے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ علی بادشاہ نے آج یہ کیا کہہ دیا؟ ان کا تو کام ہے آنا جانا، آج علی نے یہ کیا فرما دیا؟
ابھی سوچ رہا تھا بھائی جان، ابھی سوچ رہا تھا نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی نے بول کے کہا کمبر جی مولا جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ، جو ہاتھ اٹھے ہیں سلامت رہے۔ کمبر جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ۔ اور جناب کمبر رہے کہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا مولا، وہ تو دور چلے گئے، میری آواز میں دم خم ہی نہیں۔ ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان۔ سرکار نے فرمایا کمبر جی مولا، توجہ فرمائیے گا، آخری جملے ہیں، آپ میرے ساتھ تعامن فرمائیں گے۔ بھائی شعور کے ساتھ پیچھے سوزی کھڑے ہوں گے، تو آپ تو میرے سامنے کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اگر کمزور پڑ گئے تو پھر شعور صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ خراب ہی ہے، سیٹ نہیں ٹھیک۔ توجہ فرمائیے گا، مولا فرماتا ہے کمبر جی مولا جو پرندے گئے ہیں تم آواز دے کے بلاؤ۔ جناب کمبر نے آواز دی، پرندے واپس آئے۔ امیر المومنین شاہ صوف الدین ہادی خلیفہ المسلمین حلال مشکلات نفس رسول شوہر بطول عین اللہ نشان اللہ وجہ اللہ ید اللہ اسد اللہ عذر اللہ شیر خدا صاحب ذوالفقار ابو تراب علی دیکھ کے فرماتے ہیں یاد رکھو بلا میں بھی سکتا تھا، بلا میں بھی سکتا تھا، میں نے کمبر کو اس لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ہمیں تسلیم کر لے اللہ اختیار کتنا دیتا ہے۔ بس بھائی اگر دنیا تسلیم کرنے والوں کو تسلیم کر لیتی، علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی، میرا حصہ ہو جائے، اللہ سبحان کا اللہ میں برکت عطا فرمائے۔ شاہ جی میں لفظ بدل کے بڑا مارا ہے لوگوں نے علی کی بیٹی کو، ہائے اختیار میں ہے جوانوں، میں پھر کہہ رہا ہوں بڑا مارا ہے لوگوں نے علی کی بیٹی کو۔ شور صاحب جب حلب سے پہلے مولا زین العابدین ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، خاردار، امام فرماتے ہیں شمر کہاں ہے، شمر کہاں ہے؟ شمر آیا، سید ساجدین کہتے شمر تیرا لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ جو سمجھ گئے ہو شاید آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، شمر تیرا لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ اس نے لوہے کا تازیانہ منگوایا، رکوع کے حالت میں تھے نا سید ساجدین، مولا کہتے ہیں شمر جتنا مارنا چاہتا ہے نا سجاد کو مار، جتنا مارنا چاہتا ہے نا مجھے مار۔ شمر کہتے ہیں سجاد کربلا سے لے کے حلب تک میرا جس پہ چاہا جتنا جی چاہا میں نے اسے مارا، اب مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو مولا سید ساجدین کہتے ہیں شمر جتنا مارنا ہے نا مجھے مار، میری پھپھی کو نہ مار۔ اللہ اکبر، جتنا مارنا ہے نا مجھے مار، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے، میری پھپھی کو نہ مار۔ بس عزادارو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام منزل طے کرتا ہوا چھوڑنے لگا ہوں، ابھی شام کا شہر نہیں آیا، شاہ جی سپاہی آ گیا، سجاد قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجا، اللہ پرسہ قبول فرمائے، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے، جن کے دلوں میں علی کی اولاد کے اجڑنے کا درد ہے، جو سیدہ کو پرسہ دینے آئے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، عزادارو جس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی، دعا ذہن میں رکھ لو، حسین کے ذکر پہ مان ہے، عزادارو کا سجاد قافلہ روک، ابھی بازار نہیں سجا، شاہ جی ایک باغ میں یہ قافلہ ٹہرا، ایک درخت کے ساتھ امام حسین کی سانگ رکھی، نیچے مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئیں،
شامیوں نے شور مچانا شروع کیا. کوئی کہتا میں نے اکبر مارا، تھک گئے ہیں. کوئی کہتا میں نے عباس مارا. عزادارو جیسے صدائیں بلند ہوئی نا، علی کی بیٹی نے حسین کے سر کی طرف دیکھا. بی بی فرماتے شبیر موجز نما باپ کا موجز نما بیٹا ہے، حسین پڑھنا قرآن. آپ قرآن پڑھیں، میرا پردہ بچہ ہے. پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پہ. یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. سلامت رہیں. عزادارو جب قرآن پڑھنے کی آواز فضا میں گونجی نا، عیسائی کی بچی 4 سال کی، آنکھوں سے اندھی، آ گئی باغ میں. بھائی جان جب قرآن پڑھنے کی آواز بچی کے کانوں سے ٹکرائی نا، بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی. سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کی، خون شفا کا ایک قطرہ آنکھ میں گرا. عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا. کیا دیکھتی ہے؟ زلفیں بکھری ہوئی. جو سمجھ گئے ہیں آبرو کٹے ہوئے. ہر بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عیسائی کی بچی دیکھ کے کہتے بیویو تم رو رہی ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو. ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے، اگر بیویو تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو نا، ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا. عزادارو یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ایک شہزادی آگے بڑھی جس کی عمر تھوڑی تھی دکھ زیادہ تھے، جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا، جس نے بابے کا اچڑتا گھر بھی دیکھا، ضربیں چلتی ہوئی دیکھی. عزادارو شہزادی دیکھ کے فرماتی ہے یہ میرے بابے کا سر ہے. سلامت رہیں، آباد رہیں ماتمیوں. چھوڑنے لگاؤں جب کہنا یہ میرے بابے کا سر ہے. عیسائی کی بچی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے آپ سمجھ میں نہیں آتے، میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے کان زخمی. اللہ اکبر. اپنی بیٹی کے رخسار زخمی. عزادارو آخری جملہ یہ کہہ کر عیسائی کی بچی گھر آئی. شاہ جی دور سے باپ نے دیکھا، کہا بیٹی رک جا، رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہے گر جائے گی. تو بچی اپنے بچپن کے لہجے میں کہتی ہے بابا میں نہیں گروں گی، بابا میں دیکھ سکتی ہوں. کہا بیٹی کیسے؟ کہا بابا ہمارے باغ میں نا ایک حکیم آیا ہے، اس نے میری آنکھوں کا نور واپس کیا. بازادارو جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے. عیسائی نے جملہ سنا، عیسائی اٹھا چند قدموں پہ گیا. بچی آگے گا کے کہتی بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا نا شکریہ ادا کرنے، تیری بڑی مہربانی، تو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور واپس کیا ہے. بچی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا تجھے مریم کا واسطہ، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا ہے اس کی بہنیں ننگے سر. آباد رہو، سلامت رہو ماتمیوں، اللہ ماتم قبول کرے. کہا بابا اس کی بہنیں ننگے سر ہیں، بابا وہ بڑی پردہ دار ہے. کہا بیٹی تجھے کیسے پتا وہ بڑی پردہ دار ہے؟ کہا بابا جب شامی شور مچاتے ہیں نا، بابا شامی شور مچاتے ہیں، ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہے. بابا ہر بی بی اس سر کی طرف دیکھ کے یہی کہتی ہے واہ حجابا ہایو میرا پردہ.